الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوانه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کے سامنے 10ویں پارے کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 9ویں پارے کے اندر ایک آیت کے تعلق سے میں تفسیر بتا کر کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگوں چھوڑ دو گناہوں کو جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں۔ ان الذین یکسبون الإثم، جو لوگ گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ گناہ انہوں نے کمایا ہے اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب نے حرام کیا ہے۔ کیا حرام کیا ہے؟ فواحش، بے حیائی کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا۔ ما ظہر منها، جو ظاہری ہو، ایسے بے حیائی کے کام، ایسے فحش کام جسے چاہے ظاہری طور پر کرے وما بطن، یا چھپ کر کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر۔ دن میں مرد طواف کرتے تھے بغیر کپڑے پہنے، برہنہ ہو کر، اور رات میں عورتیں خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی برہنہ ہو کر، ننگی ہو کر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمایا کہ میرے رب نے حرام کیا فواحش کو، بے حیائی کے کاموں کو۔ اور جب ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں ہمارا امتحان ہی ہے، جب ہم جائز چیزوں کو چھوڑتے ہیں، روزے کی حالت میں ہم کھانے پینے کو چھوڑتے ہیں، جائز ضروریات کو چھوڑتے ہیں، ہم پر یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ ہم حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں۔ جو حرام چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کا سننا، گانے بجانے ہیں، فحش چیزیں ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھنا، یہ تمام چیزیں۔ والاسم والبغی، اور اللہ نے حرام قرار دیا گناہوں کو، ظلم کرنے کو، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو اللہ نے حرام کیا، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی باغیرت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ باغیرت ہے، اللہ کے اندر غیرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فحش، بے حیائی کے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ بے غیرت ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچے بچیوں کو گناہوں پر دیکھ کر ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ ہمارے بچے یا بچیاں اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی فحش بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، فوراً روکنا چاہیے، ماں باپ ہوں یا ذمہ دار ہوں یا مسلمان ہونے کے ناطے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کے کوئی باغیرت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فحش کے کاموں کو حرام قرار دیا۔ جو بے حیائی کے کام ہے، جو فحش کام ہے، زناکاری ہے، فحش چیزیں دیکھنا، سننا یا فحش باتیں کرنا، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، میرے امت کے ہر آدمی کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا سوائے جو گناہ بالجہر کرتا ہے۔ ایک ہے آدمی گناہ چھپ کر کرنا، جو آدمی گناہوں کو دھڑلے سے کرتا ہے، اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے منظر عام پر جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا اور بھی بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، میرے امت کے ہر آدمی کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو بالجہر، جو ظاہری طور پر جو گناہ کرتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین سخت سزا دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جان لو جو مال غنیمت تم کو حاصل ہوتا ہے اس میں 5واں حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ جنگ کرنے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 4 حصے جنگ لڑنے والوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، اونٹوں کے لیے دیے جائیں گے۔ 1 حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا جائے گا، اسی کو خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتا ہے کہ غزوہ بدر کا دن فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہے۔
جنگ بدر یہ رمضان کے مہینے میں یہ جنگ پیش آئی تھی 17 رمضان کو. 17 رمضان کو اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان جو سب سے پہلے جنگ پیش آئی یہ غزوہ بدر تھی، جنگ بدر تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ تھی. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، دعائیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فتح اور کامیابی نازل فرمائی. فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی. تقریباً 1000 فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر میں نازل فرمایا. مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کم تھے، نہ تلوار تھے، نہ جنگی ہتھیار تھے، نہ گھوڑے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی یہ دنیاوی اسباب و وسائل میں نہیں ہے، تلوار کے اندر، دنیاوی اسباب و وسائل کے اندر نہیں ہے. کامیابی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے ایمان کے اندر. اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامیابی رکھی گئی ہے. جنگ بدر میں ہوا یہ تھا، ابو سفیان جو سب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ قافلہ لے کر کے، تجارت کا قافلہ لے کر کے ملک شام گئے. ملک شام سے تجارت کا قافلہ لے کر کے آ رہے تھے. درمیان میں مدینہ پڑ رہا تھا. ابو سفیان کو تجارت کا قافلہ، اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں، کئی ہزاروں دینار تھے، تجارت کا قافلہ تھا. چونکہ ان لوگوں نے مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، مسلمانوں کا مال انہوں نے ہڑپ کر لیا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہم جائیں گے ابو سفیان کے لشکر کو لوٹیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے مکہ میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، مسلمانوں کے مال کو انہوں نے لوٹا. ہجرت کر رہے تھے تو مسلمانوں کا مال انہوں نے ہڑپ کر لیا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی کہ چلیں ہم ابو سفیان کے قافلے پر ہم حملہ کریں گے. جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے. ابو سفیان ملک شام سے وہ مکہ واپس ہو رہے تھے. جیسے ہی ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ابو سفیان جو مدینہ سے ہو کر جو راستے سے وہ جا رہے تھے، انہوں نے راستہ بدل دیا. راستہ بدل کر کے انہوں نے یمبو کے راستے کو انہوں نے اپنایا، جو یمبو شہر ہے، یمبو کے راستے سے انہوں نے اپنایا. اور انہوں نے مشرکین مکہ کو خط لکھا کہ یہ مدینہ کے مسلمان ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. مکہ سے 1000 کا لشکر نکلے. ابو جہل، بہت سارے لوگ اطراء تکبر کے ساتھ وہی اس ارادے سے نکلے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں گے، دنیا سے مٹا دیں گے. بہت ہی تکبر کے ساتھ، استکبار کے ساتھ وہ نکلے. اب ادھر ابو سفیان مسلمانوں کے لشکر سے انہوں نے اپنے لشکر کو بچا لیا اور بچا کر وہ نکل گئے. ابو سفیان نے دوبارہ خط بھیجا، اب آنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ مکہ واپس چلے جاؤ. لیکن ابو جہل نے تکبر میں کہا کہ نہیں، ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، وہاں ہم رہیں گے، وہاں ہم ناچنے گانے والوں کو رکھیں گے، ہم اپنی شان و شوکت کو ظاہر کریں گے، اور وہاں پر ہم ناچنا گانا بجانا ہم کریں گے، اور اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، تاکہ تمام عرب کے لوگوں کو ہماری شان و شوکت کا پتہ چل جائے. ادھر مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا اذهب انت وربك فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑ. ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، چاہے اگر آپ برق الغماد یعنی مدینہ سے بہت دور جگہ پر برق الغماد ہے، وہاں پہ اگر آپ جا کر لڑنے کے لیے کہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہم سمندر سے پار کر کے ہم جنگ کرنے کے لیے آپ آواز دیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی. تو بہرحال جنگ ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. یہ جنگ 17 رمضان کو ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اسے یوم الفرقان کا حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ جنگ تھی جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اس کے بعد ایک آخری آیت جس میں اللہ رب العالمین نے کہا الا تنصروه فقد نصره اللہ، کیوں نہ مدد کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم نے مدد کیوں نہیں کی. فقد نصره اللہ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدد کی. اذ اخرجه الذين كفروا، جبکہ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا. ثانی اثنین اذ هما فی الغار، غار ثور کے اندر 2 لوگ تھے، حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت ابوبکر بہت پریشان تھے اور مشرکین مکہ 100 اونٹوں کا اعلان کیا گیا، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا 200 اونٹ ان کو ملیں گے، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ ملیں گے. سب لوگ تلاش میں لگ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اب غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا حکم آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ نے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے آپ روانہ ہو گئے.
مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت محبوب اور پسندیدہ شہر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نکلنے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اے مکہ، تمام شہروں کے اندر تو میرے نزدیک پسندیدہ شہر ہے، اگر یہ مکہ کے لوگ نہ نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر کے ہجرت نہ کرتا۔ عربی میں ہجرت کہتے ہیں چھوڑ دینا، یعنی آدمی کسی ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں وہ کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، توحید پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا ہے، یہ حکم دیا گیا کہ وہاں سے ہجرت کرے۔ اور بعض طرف میں کہا اصل ہجرت ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ دینا یہ اصل ہجرت ہے۔ عربی میں حجر یحجر کہتے ہیں چھوڑ دینا، اصل ہجرت یہ ہے آدمی اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور گناہوں کو چھوڑ دے، یہ اصل ہجرت ہے۔ تو اللہ کا حکم آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام تھے، حضرت یونس علیہ السلام یہ نینوا شہر کے اندر تھے۔ اللہ کا حکم آنے سے پہلے، اللہ کی اجازت آنے سے پہلے وہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بتلایا، نصیحت کی، لیکن ان کی قوم اللہ پر ایمان نہیں لائی، اور حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر اپنے قوم کو کہہ کر چلے گئے کہ 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سمجھ گئی کہ واقعی اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم اب وہ گریہ وزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آ کر کے اللہ سے انہوں نے دعا کی۔ دنیا کے اندر سوائے یونس علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا اور انہوں نے اللہ سے توبہ و استغفار کی اور وہ اللہ کا عذاب ان سے چھٹ گیا، اللہ کا عذاب ان پر نازل نہیں ہوا۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہوں نے اپنی بیویوں کو الگ کر دیا، جانوروں کو بچوں سے الگ کر دیا، اور وہ گریہ وزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اور اللہ رب العالمین نے اس عذاب سے ان کو دور کر دیا۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ جس کشتی میں سوار ہو گئے بہت زیادہ اس کے اندر ساز و سامان تھا۔ کشتی جب چلنے لگی ڈگمگانے لگی۔ اب اس کا ملاح نے کہا، کشتی چلانے والے نے، اپنے تمام سامانوں کو سمندر کے اندر پھینک دو۔ وزنی سامان کو سمندر کے اندر ڈال دیا گیا، پھر بھی اس سے کچھ افاقہ نہیں ہوا۔ تو اس ملاح نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس وقت ہوتا یہ تھا جب کشتی بہور میں پھنس جاتی، جب کشتی ڈگمگانے لگتی، لوگوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا جاتا، اس لیے کہ 2 4 10 لوگوں کی جان بچ جائے، یا 2 4 10 لوگوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور تمام لوگوں کی جان بچ جائے، یہ ان کا اصول تھا۔ قرآن دازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک بندے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کا نام کیسے آ سکتا ہے، دوبارہ قرآن دازی کریں۔ دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر تیسری مرتبہ قرآن دازی کہے گی، تیسری مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ آخرکار ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے ان کو نگل دیا، لیکن اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے، ان کی ہڈیوں کو نہ چبائے اور ان کو نہ کھائے۔ اس بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، اور وہ تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ابھی زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، ان کا جسم حرکت کر رہا ہے، اور انہوں نے تسبیح و تحمید کو سنا، مچھلی کی تسبیح و تحمید کو سنا، سمندر کے اندر کے مخلوقات کو انہوں نے سنا کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی اصل معبود برحق ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ 3 تاریکیاں تھیں، سمندر کی تاریکی تھی، رات کی تاریکی تھی، مچھلی کے پیٹ کے اندر کی تاریکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین مچھلی کو حکم دیتا ہے، اور مچھلی سمندر کے کنارے میں لا کر کے پھینک دیتی ہے، اور اللہ کے حکم سے کدو کا درخت وہاں پر اگتا ہے۔ کدو کا درخت اس لیے اگتا ہے تاکہ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ان کے جسم کو مکھی وغیرہ نقصان نہ پہنچائے۔ تو پھر اس کے بعد کدو کا درخت اللہ کے حکم سے اگایا گیا، وہاں پر رہے، پھر وہ صحت یاب ہو گئے، پھر اللہ رب العالمین ان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ کا حکم آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن مصیبت میں جب پھنس گئے، وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ رب العالمین ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ایک آدمی چاہے اس کو مصیبتیں چاروں طرف سے گر جائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ کے ساتھ اس نے ظن رکھے، اللہ یقیناً قادر ہے، اس بات پر قادر ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔